یعنی اللہ کے سامنے جو اللہ کے فرشتے جمع ہوئے، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اللہ نے ایک آدمی کو تخلیق کرنا ہے جس نے زمین پہ جانا ہے اور اس آدمیت نے زمین پر پھرنا ہے، اور اس کے لیے زمین دار الامتحان ہے۔ اس دار الامتحان میں وہ کام کرے گی اور ہم اس کا امتحان لیں گے۔ وہاں پر اگر شیطان ابلیس شیطان نہ بنتا تو گویا جہنم بھی نہ بنتی، کیونکہ پھر انسان غلط راستے پہ جاتا ہی نہیں، کسی حکم کی تنقیض بناتا ہی نہیں۔ اور اگر ابلیس شیطان مردود نہ بنتا تو یہ دنیا دار الامتحان ہوتی نہیں، اور اللہ کا یہ جو کارخانہ ہے یہ یک طرفہ چلتا۔ اللہ کا یہ کارخانہ قدرت آپس میں تقابل میں چلے، اس کے لیے ابلیس کو شیطان، اور یہ بھی اللہ کی حکمتوں میں سے تھا کہ اللہ رب العالمین نے آدمیت تخلیق کی، ساتھ اپوزیشن بھی بنائی جسے حزب اختلاف جمہوریت میں کہتے ہیں۔ تو گویا یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت کفر ہے، یہ اس کلمے کی وجہ سے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ جمہوریت تو تخلیق آدم سے شروع ہو گئی۔ اگر ابلیس انکار نہیں کرتا تو اپوزیشن ہوتی نہیں، بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے، فائدے میں کیا ہے نقصان میں کیا ہے۔ جب ابلیس کو شیطان بنایا گیا اور اللہ نے، ہم نے تو یہ کہا نا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور یہی قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ شیطان نے ایمان کو بہکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، راہ راست سے ہٹانا ہے، صراط مستقیم سے ہٹانا ہے۔ تو جو حق بات سے ہٹائے وہ اپوزیشن، وہ ہمارا مخالف ہے، حزب مخالف ہے۔ شیطان کو آدم کے مقابلے میں اللہ نے حزب مخالف کے طور پہ کھڑا کر دیا۔ جیسے کوئی جمہوری قانون ہوتا ہے، اس میں ایک منتخب ہوتا ہے، دوسرا اس کے مخالف کھڑا ہوتا ہے، اور وہ تنقید کرتا ہے، کبھی بھیجا کرتا ہے، کبھی صحیح کرتا ہے۔ جو منتخب ہوتا ہے اس کے لیے وہ سوچنے کا مقام ہوتا ہے کہ میں غلط کہا ہوں صحیح کہا ہوں، اور میرا مخالف غلط کیا کہہ رہا ہے صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح دار الامتحان بنی ہے، اس طرح۔ اور یہی وہ سب سے بڑی بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی ہم تو کہتے ہیں نا خلافت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اس کے خلاف بات نہ کرے، یہ بھی جاہلیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، اب آگے دیکھیں، ایسا رب جس نے تخلیق آدمیت سے ہی اپوزیشن کھڑی کر دی کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط جہیم ہے، جنت اور جہنم بنا دی، آدم کو جنت میں رکھا اور کہا یہ آپ کو نہیں کرنا ہے، یعنی یہ پھل نہیں کھانا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس کی اپوزیشن نے بہکایا، وہ کھا لیں گے تو کیا حرج ہے۔ یہی کہا نا شیطان نے، آدم اور حوا کو بہکایا کہ یار پھل ہے، مزہ آئے گا، جان بنے گی، لذیذ ہے، میٹھا ہے، حلوہ ہے، کھا لو۔ حلوہ کھانے سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، یہی کہا نا ابلیس نے۔ وہ کہتے ہیں نا جہاں میں سب کی خوشیاں مناتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس کیا کہتا تھا آدم علیہ السلام کو کہ یہ جو پھل ہے اللہ نے ویسے ہی کہا ہے لیکن تم کھا لو کوئی حرج نہیں ہے، نبی نے ویسے ہی کہا ہے تم منا لو کوئی حرج نہیں ہے نا، نبی نے نہیں بتایا ہے تو کوئی بات نہیں، کر لو کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، ذرا سمجھتے جائیے گا۔ اللہ نے جہنم اگر بنائی ہے تو جہنم کا ڈائریکٹر بھی بنایا ہے ابلیس کو، وہ بیٹھا ہے، وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے، الیکٹیبل نمائندے ہوتے ہیں، جا کر ان کو کہتے ہیں جو صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چھوڑو تم دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہو، دلیلیں مانگتے رہتے ہو، قرآن نے کہا ہے، نبی نے کہا فرمایا، بھائی اس میں حرج کیا ہے؟ جھنڈی لگانا گناہ ہے؟ پاکستان کا جھنڈا کیوں لگاتے ہو؟ جھنڈی لگانا گناہ ہے؟ اپنی پارٹی کا جھنڈا کیوں لہراتے ہو؟ او بھائی حلوہ پکانا، جلوس نکالنا اور جناب روڈوں پہ گھومنا پھرنا گناہ ہے، تو سارا دن تم روڈوں پہ گھومتے ہو۔ یہی ابلیس کہتا تھا نا آدم علیہ السلام سے، یار پھل کھانے سے کوئی بات ہضمی تھوڑا ہی ہوگی، پھل کھانے سے کوئی جہنم میں تھوڑا ہی جائے گا، پھل کھانے سے کوئی رب کا حکم تھوڑا ہی ٹوٹے گا، یہ تو خوراک ہے، کھا لو۔ آدم ابلیس کے بہکاوے میں آیا، آج کے لوگ بھی سارے ابلیس کے بہکاوے میں ہیں۔
جو کلمات ابلیس نے آدم کو کہے وہی کلمات آج ابلیسی وہابیوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کو تقابلی جائزہ میں نے پیش کیا۔